لیکن ہمارے لوگوں نے کوئی اس میں نہیں کیا، جس طرح کراچی پاکستان میں ہوا کہ کچھ نادیدہ قوتوں نے وہ آگ لگانی اور جلاؤ گراؤ کا سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے آزاد کشمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو ہم لوگوں نے ایک گاڑی کا شیشہ بھی نہیں توڑا، وہاں انتظامیہ کی گاڑیاں بھی کھڑی تھی، پولیس کی اچھا، گاڑیاں بھی میں کھڑی نے جو مفتی کفایت حسین نقوی صاحب سے بات کی جب، جی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی کیا ذمہ داری میں نے ادا شیلٹر کرتی کی اسی لیے بات کی آپ سے، میں نے شیلٹر کی اسی لیے بات کی۔ اگر ہم بلاسٹر کو خود گولی مار کے گرا سکتے ہیں تو ہم ان قوتوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اب ان قوتوں کو ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فرقہ وارانہ ہیں یا کوئی ایسی قوتیں جو شیعہ اہل تشیع، میں اس چیز سے میں آج بھی اور اس وقت سے لے کر آخر تک ہم اس سے دور بھاگیں گے کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، اور یہ کوشش کریں گے یہ جو ادارے ہیں یہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور یہ بتائیں ہمیں کہ کن لوگوں نے شیلٹر دیا۔ اگر انہوں نے نہ بتایا تو ہم خود ڈھونڈ نکالیں گے، اور یہ ڈھونڈنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، شاید ہم پہنچ بھی گئے ہوں اپنے وسائل کی سطح پہ۔ تو اگر تو وہی جیسے میں نے کفایت نقوی صاحب کو بھی سوال پوچھا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ حکومت اور حکومتی ادارے اپنا فرض جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، اور اگر پھر آپ جو ہے ان لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو پھر تو یہاں کا ماحول جو ہے وہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو انتظامیہ اور حکومتی اور یہ جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمیں مطمئن کریں۔ اب وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں کہ فلاں سے فلاں لوگوں کو اٹھایا، فلاں سے فلاں لوگوں کو اٹھایا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم بچے نہیں ہیں، ہم اس سوسائٹی کے ایک فرد ہیں، اور ہمارا جو اہل تشیع میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ملک و قوم کے لیے بے درے قربانیاں دی ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہم لوگ کہ یہاں افراتفری پھیلے۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مجرم یہاں نہیں آ رہے، ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے، تو ہم خود ڈھونڈ نکالیں گے، اور ہم یہ طاقت رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں ہم طاقت، یہ سرعام ہم کہتے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو باہر نکال لیں گے۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا مجاز حسین صاحب، منظور حسین صاحب۔ جو پہلے بھی یہ ذکر ہوا کہ یہاں کی معاشرت کا طرز جو ہے وہ مختلف تھا، اور یہ بار بار جو اہل تشیع ہیں وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس فرقہ واریت میں یقین نہیں رکھتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے یہاں پہ اس قسم کا خون خرابہ ہو۔ اور جیسے ابھی مجاز صاحب نے فرمایا کہ جیسے کراچی میں ہوا اور جو بولٹن مارکیٹ میں جو دکانیں جلی اور وہ سب کچھ ہوا، وہ یہاں پہ امام بارگاہ کے حملے کے بعد کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ بالکل یہی بات مفتی کفایت حسین نقوی صاحب نے بھی ہم سے یہ کہی تھی کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس قسم کے مسائل میں الجھے۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان رہے گا تو جبھی یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی بھی رہیں گے، اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کفایت نقوی صاحب نے بھی یہ بات کی، اور یہاں پہ بھی مجاز صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اگر یہ معاملہ حد سے آگے بڑھا اور اگر حکومتی اداروں نے اور مشینری نے اپنا کام اور اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے، تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ اہل تشیع خود اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ نکالیں، اور اگر وہ معاملہ ہو گیا تو پھر اس علاقے کا سکون بھی اسی طرح برباد ہوگا جیسے پاکستان میں مختلف علاقوں کا سکون برباد ہوا ہے۔ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک نہیں پہنچے گا اور حکومت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں میں اس قلعے سے، نیلم قلعہ کہتے ہیں اسے، مظفر آباد میں۔ یہ قلعہ بھی کافی تباہ ہوا زلزلے کی وجہ سے۔ اس کے 3 اطراف سے دریائے نیلم جو ہے وہ گزرتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت اکبر بادشاہ اس علاقے پہ اپنا تسلط جمانے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہاں پہ جو قابض حکمران خاندان، چک خاندان جسے کہا جاتا تھا، انہوں نے ان لڑائیوں کی وجہ سے اس قلعے کی تعمیر کی تاکہ مغلوں کے خلاف اس علاقے کی حفاظت کی جا سکے۔ یہاں پہ آنے کا مقصد مظفر آباد میں یہ تھا کہ مختلف حوالوں سے دیکھا جائے کہ علاقے کی صورتحال کیا ہے۔ اس میں ایک تو زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد جو ایک تعمیر نو کا جو عمل شروع ہوا ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ اس کی رفتار کیا ہے، وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ کچھ فرقہ وار تنظیمیں جو ہیں ان کا نفوذ ہو رہا ہے، اور اسی دوران یہاں پہ شب عاشور کو یا شام عاشور کو بلکہ 9 محرم کو یہاں کی امام بارگاہ میں ایک خودکش حملہ ہوا جس سے 8 افراد شہید ہوئے اور تقریباً 81 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ تو خیال یہ آیا کہ یہ بھی اسی معاملے سے اس کا تعلق ہے،
تو یہاں پہ سیاسیات کو لے کے آئے تاکہ دیکھا جائے، لوگوں سے بات کی جائے، جو سرکاری لوگ ہیں ان سے بھی، جو عام لوگ ہیں ان سے بھی، جو سیاسی رہنما ہیں ان سے بھی، ان سب سے ہم نے گفتگو کی. اور معاملہ یہاں پہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سطح سے نیچے ہیں، ایک لاوا جو ہے وہ ابل رہا ہے. ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں میں عموماً یہ ہوا کہ یکا یک کوئی چیز جو ہے وہ پھٹ پڑی، اور ہم پھر یہ غور کرتے رہ گئے کہ یہ چیز جو ہے یہ یکا یک کیسے ہوئی. لیکن چیزیں ایک دم نہیں ہوتی، ان کے پیچھے بہت سارا مواد، بہت سارا لاوا پکتا رہتا ہے بہت عرصے تک، برس ہا برس تک، اور پھر کسی دن وہ پھٹ جاتا ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علاقہ جو ہے اس کا لاوا پھٹنے والا ہے، لیکن ایسی خوش فہمی میں مبتلا کیوں رہے ہم؟ کیوں نہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچنا شروع کریں، ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں. وہ تمام چیزیں جو ان پروگرامز میں آپ تک پہنچائی وہاں کے لوگوں کے توسط سے، کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں، وہ کون کون سے معاملات ہیں جن کو درست کیا جا سکتا ہے. ہاں، یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ آزاد کشمیر کی حکومت بے اختیار ہے. کیا حکومت پاکستان کو اس بات کا خیال ہے کہ یہ جو لوگوں کا ایک جو رد عمل ہے اس بارے میں وہ منفی ہو سکتا ہے؟ کیا اس معاملے کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیا قانونی اور آئینی طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ تمام جہادی تنظیمیں جن میں بہت ساری جو ہے وہ فرقہ واریت جو ہے وہ بھی لے کے آئیں پاکستان میں بھی اور اس علاقے میں بھی، ان تنظیموں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا ہم جہاد کے نام کے اوپر یہ سب کچھ جو کرتے رہے، کیا اس کا ہماری معاشرت پہ کوئی مثبت اثر پڑا؟ جو ہم اپنے ارد گرد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہ بات واضح ہے کہ اس کا اثر انتہائی منفی تھا. اس کا منفی اثر اس علاقے میں بھی پڑا جو کہ ایک انتہائی پرامن خطہ ہے، جہاں کے لوگ بہت پرامن ہیں، جہاں کے لوگ بہت میزبان ہیں، مہمان نواز ہیں. تو اس خطے کا امن جو ہے اور اس خطے کا چین جو ہے اس کو ہم کیوں کھونا چاہتے ہیں؟ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اس علاقے کی خوبصورتی کو ہم کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جب سوات گئے تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے جا کے یہی چیز دیکھی کہ سوات جس وقت پھٹ پڑا تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ وہ تمام چیزیں جو اس سے پہلے یہاں ہوتی رہی تھیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. لیکن ہم کیوں اپنی غلطیوں کی اتنی بھاری قیمت جو ہے ہمیشہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اس علاقے کے لوگ امن چاہتے ہیں، اس علاقے کے لوگ اپنے آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اس علاقے کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کے مسائل ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں ان کا شعور کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور ان کو حل کرنا وہ ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ یہ علاقہ حقیقتاً پاکستان کی شارگ ہے اور اپنی شارگ کے معاملات سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں، اعجازحیدر26@gmail.com. آئندہ سیاسیات کے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سیاسیات کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.